راحت رمضان، راحت رمضان، راحت رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عروج اسلامک ٹی وی میں سیزن 3 راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آج الحمدللہ 12 رمضان المبارک دوسرا عشرہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر عطا فرمایا رمضان المبارک کا پاک مہینہ، اور میرے ساتھ ہیں آپ کی میزبان بشرا خلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ماشاءاللہ جب مرد حضرات پروگرام کرتے ہیں تو مرد حضرات کے لیے مسائل بتاتے ہیں، جو بھی دینی مسائل ہوں۔ آج ہم نے عروج اسلامک ٹی وی میں راحت رمضان ٹرانسمیشن میں خواتین کے لیے پروگرام رکھا کہ تاکہ جو خواتین کا پروگرام سنتی ہیں وہ سن کر ان سے لطف اندوز ہو سکیں اور دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں کومل حنیف نے، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے کائنات نواز نے حمد باری تعالیٰ کے لیے، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور ہماری اسکالر ڈاکٹر پروفیسر تبسم نورین صاحبہ پرنسپل جامعہ اسلامیہ دارالقرآن نے ہمیں جوائن کیا، جزاک اللہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے کہ کائنات نواز آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں سارے ہو غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا
تیرے در سے ہو جائیں کہاں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کائنات نواز صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کیا، جزاک اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شاد جی کو کہوں گی کہ کوئی شاعر پیش کریں۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پڑھی گئی، تو میں حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پڑھوں گا کہ ہم نے کونین کے ہر گوشے کو پرکھا دیکھا، ذرے ذرے میں تیرے ہونے کا جلوہ دیکھا، اور تیری وحدت کا عجب آئینہ خانہ دیکھا، کہ تجھ کو کثرت میں بھی دیکھا تو اکیلا دیکھا، سبحان اللہ، اور کوئی شے بھی نہیں محروم تیری رحمت سے، خشک و تر میں تیری رحمت کو رحیمہ دیکھا، اور کعبہ کو سین کی منزل ہو کہ ہو کثرے دنا، دیکھنے والے کو معلوم ہے کیا کیا دیکھا، اور میرے مالک تو ہر چیز سے پاک ہے، مگر بشیر اعظمی کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھی حقیقت میں تیری آنکھیں ہیں، میرے مالک میری آنکھیں بھی حقیقت میں تیری آنکھیں ہیں، ان سے تا عمر منو تو کا تماشا دیکھا، کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آگے جھکتا ہوں تو معاف کرتا جا رہا ہے، ان سے تا عمر منو تو کا تماشا دیکھا، ہم نے کونین کے ہر گوشے کو پرکھا دیکھا، ذرے ذرے میں تیرے ہونے کا جلوہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری اسکالر ڈاکٹر پروفیسر تبسم نورین صاحبہ سے میں سوال کروں گی کہ آپ حسن اخلاق کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ آیا مقدسہ کا مفہوم ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند اخلاق کے عہدے پر فائز کیا گیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ تو اس سے مراد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، اور سارا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اسے تعلق جوڑ، اور جو تیرا حق چھینے تو اسے اس کے گھر تک اس کو حق پہنچا، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس پر رحم کر۔ اسی طرح ایک دوسرا طائف کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی، تو طائف کے لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر زخموں سے چور ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے اس قدر خون بہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک جو ہیں وہ خون سے بھر گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مجھے حکم دیں اور میں یہ طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک جو ہے وہ آپ کے حسن اخلاق کا اور رحمت للعالمین ہونے کا جو ہے وہ صراحتاً جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں بے شک. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کی اولاد ہی میں سے جو ہے وہ میرے پیروکار ہوں گے. اسی طرح صفوان بن امیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے بکریوں کو چرا رہے تھے اور ادھر سے صفوان بن امیہ کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قدر بڑا ریوڑ جو ہے بکریوں کا چرا رہے ہیں. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بہت اعلیٰ ہے اور آپ کی سخاوت بھی بہت مشہور ہے، تو آپ ان بکریوں کے ریوڑ میں سے چند بکریاں مجھے عنایت فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک جو تھی وہ صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ جائیں آج سے یہ سارے ریوڑ کے مالک آپ ہیں. صفوان بن امیہ جو ہیں وہ بکریوں کا یہ سارا ریوڑ لے کر اپنے علاقے میں گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا چرچا جو ہے وہ اپنے علاقے میں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسن اخلاق کا پیکر ہیں کہ جو ہے ان چند بکریاں میں نے ان سے عرض کی ہیں جبکہ انہوں نے مجھے اپنا پورا ریوڑ ہی عطا کر دیا ہے. تو اس علاقے کے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جوک در جوک حاضر ہوئے اور جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. انہی عظیم ہستیوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے حدیث جو ہے وہ روایت کی ہیں. اسی طرح جنت میں جو ہے جنتیوں کو ہر نبی یا تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کاملہ کا جو ہے وہ ایک ایک وصف عنایت کیا جائے گا. تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی جنتیوں کو عطا کی جائے گی، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ صبر عنایت کیا جائے گا جنتیوں کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سا حسن جنتیوں کو عطا کیا جائے گا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی صفات کاملہ کا مجموعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا جو ہے وہ عظیم پیکر ہیں اور جنتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سا حسن اخلاق جو ہے وہ عطا کیا جائے گا. تو تمام جنتی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سا جو ہے طرز گفتگو اپنائیں گے اور ان کی جو حسن اخلاق ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سا حسن اخلاق کی طرز کا ہوگا. تو اس سے ظاہر ہے کہ چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو جو ہے فالو کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اخلاق کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے، اچھا بنانا چاہیے، جس سے ہماری دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے. جزاک اللہ پروفیسر تبسم نورین صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں اور امید ہے آپ سب کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. جانے سے پہلے میں اپنی خوبصورت نعت خواں کومل حنیف کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، بس یہی چشم تر التجا ہے میری، بس یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست یا رسول اللہ، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں مدینہ پاک کی بات چل رہی تھی۔ یہاں میں یہ کہوں گا سلطان محمود ہاشمی صاحب کا لکھا ہوا کلام کہ درِ سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، درِ سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم مریضوں کے مسیحا ہیں مدینے والے، ہم مریضوں کے مسیحا ہیں مدینے والے، ہم مریضوں کی مدینے سے دوا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دیے نور محمد سے ہوئے ہیں روشن،
چومنے ان کو ستاروں کی ضیا آتی ہے، سبحان اللہ، اور اتنا سبحان حساس کر دیا عشق نبی نے مجھ کو کہ اب تو گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں ہوں سلطان، سلطان محمود صاحب اپنے آپ سے مخاطب ہوئے ہیں کہ میں ہوں سلطان، تو سلطان دو عالم کے طفیل، ورنہ اس نام سے خود مجھ کو حیا آتی ہے، ورنہ اس نام سے خود مجھ کو حیا آتی ہے۔ ناظرین، اب پروگرام کا اختتام کا وقت ہے، کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے چہروں کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے عروج اسلامک ٹی وی، راحت رمضان ٹرانسمیشن۔ اللہ حافظ۔